میں نے جو پہلی مجلس پڑھی تھی 5 یا 6 سال کی میری عمر تھی، مولانا محمد اور نقوی صاحب میرے بڑے بھائی مجھے مجلس لکھ کے دیتے تھے، میرے والد مجھے لکھ کر دیتے تھے. تو وہ جو پہلی مجلس یا اس کے بعد جب عشرے پڑھنا شروع کیا اور اس کے آج میں خود محسوس کرتا ہوں کہ فرق ہے. کیونکہ فن جو ہوتا ہے نا وہ تدریجاً کمال پر پہنچتا ہے. توجہ چاہوں گا. مگر فنکار اگر مخلوق ہو تو ایسا ہے، اور اگر اہل فن خالق ہو. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی. صداقت بھائی آخر میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ توجہ ہے. بندہ جب بناتا ہے تو تدریجاً کمال پر پہنچتا ہے، اور جب خالق بناتا ہے تو پہلے ہی مرحلے پہ باکمال بناتا ہے. اب جو اپنے تجربوں کا شوق رکھتے تھے بہرحال تجربہ کرتے کرتے چوتھے پہ باکمال پر پہنچ ہی گئے، اور جو اللہ کے نظام کو مانتے تھے انہوں نے پہلے مرحلے پہ ہی باکمال مانا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات میں. تو پنجتن کے بغیر، اہل بیت کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جی میرے بھائی جناب صداقت صاحب نے مجھے مضمون دیا ہے کہ توحید پر پڑھیے. توجہ کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں سکھائے کہ اللہ کیا ہے. ہمارے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کرے کہ ان کا اللہ، یہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں. تم ہاتھ پیروں والا اللہ مان کر بھی مسلمان. ہم جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ مانتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. ماننے کے باب میں جب ہم آتے ہیں نا تو ہم بات نیچے سے شروع کرتے ہیں. ہم 2 رکعت کا وقتی امام بھی غیر عادل نہیں مانتے. بھائی دقت چاہوں گا، میں شاید کچھ کہوں. میرے رب سے تعلق ہے نا. 2 رکعت نماز پڑھنے آیا ہوں مسجد میں. وہ جو نماز، تشریف لائیے گا، وہ جو نماز ہم ایک صلوات ہدیہ کریں گے نبی کے ذات میں. میرا اور میرے رب کا تعلق ہے نا. اللہ قبول کر لے گا، وہ جانے اس کی عبادت ہے. مگر یہ وقتی، جز وقتی، جب جز وقتی امام ہمارا عادل ہوتا ہے تو کل وقتی امام ہمارا معصوم ہوگا. بات یہاں سے شروع ہوگی، نیچے سے شروع ہوگی. جب 2 رکعت کا امام ہمارا عادل ہے تو پھر جو خلیفہ ہے وہ عادل ہوگا، پھر جو امام ہے وہ عادل ہوگا، پھر جو نبی ہے وہ معصوم ہوگا، جو امام ہے وہ معصوم ہوگا. اور جس لڑی ہدایت کے سلسلے میں عصمت کا سلسلہ ہو تو ان سب معصومین کا بنانے والا عادل ہوگا. جسم و جسمانیت سے مبرہ ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی. البتہ یہ بحث ذہن میں رہے، میں بھی سورہ مبارکہ توحید کا ترجمہ نہیں کیا، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ قادر ہے. یہ طے ہے اللہ قادر ہے. اس کی گونج ختم کرو بھائی. اللہ قادر ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ قدرت کا استعمال محل اور موقع دیکھ کر کیا جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ اللہ قادر ہے، قدرت، تو قادر تو اللہ ہے، مقدور کون ہے؟ بھائی دیکھیے اللہ کی قدرت کا استعمال کہاں ہوگا؟ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کہاں کرے گا؟ جہاں اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے گا اس جگہ کو مقدور کہا جاتا ہے. اللہ قادر ہے مگر مقدور کی اہلیت بھی تو چاہیے. اب میں ان لوگوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کام نبی اور ائمہ سے لیا وہ معاذ اللہ فلاں سے بھی لے سکتے تھا. میں ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا. تم نے یہ کہہ کر کم سے کم یہ تو بتا دیا کہ اللہ قادر ہے، مگر یہ بھول گئے کہ اللہ عادل بھی ہے. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں. دقت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو کام نبیوں سے اور ائمہ سے لیتا ہے وہ اللہ فلاں سے بھی لے لے؟ یہ قدرت کے خلاف نہیں تو عدل کے خلاف ضرور ہے. جہاں قادر ہے وہاں عادل بھی تو ہے.
سننا چاہ رہے ہیں توحید؟ توجہ ہے برات کی؟ جہاں وہ قادر ہے وہاں عادل بھی تو ہے. دربار سجا ہوا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے میرے مولا رضا کی. ایک دہریے نے آگے بڑھ کر کہا آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. معصوم امام میرے مولا رضا نے فرمایا لا ریب، ہمارا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تھوڑا سا آگیا جی، تھوڑا سا آگیا جی. اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. جیب میں سے اس نے مرغی کا انڈا نکالا اور حضرت کی طرف کہنے لگا کیا اللہ اس انڈے میں ساری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ اب بحث قدرت کی ہے. میرے معصوم امام نے جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا نا، حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، کھاتی ہوں، نجار، کارپینٹر. میرا کام لکڑی سے شکلیں بنانا ہے، تخت بناتا ہوں، ممبر بناتا ہوں، کرسی بناتا ہوں. سرکار کے ہاتھ میں نبی مکرم کا عصا تھا. میرے مولا رضا نے عصا آگے بڑھا کے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا کے دے دے. کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بن سکے. میرے مولا رضا نے فرمایا تیرا جواب یہی ہے، اللہ قادر ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے. تو جب قدرت کی بحث آئے گی تو قادر کے ساتھ مقدور کو بھی تو ذہن میں لانا پڑے گا. اس میں یہ اہلیت بھی ہے کہ ویسا کر سکے. اب اللہ سمجھانا ہے جی، اللہ ماننا ہے، اللہ منوانا ہے، اللہ بنانا نہیں ہے. بھائی آپ تھکے نہیں میری باتوں سے؟ اللہ جو بنا رہا ہو تو پھر وہ خود اللہ کیوں نہیں ہے جو اللہ بنا رہا ہے؟ ہمارا اللہ بنایا نہیں جاتا. توحید کا مطلب اللہ بنانا نہیں ہے، ایک بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے. جی بہت مختلف بات ہے. ایک ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے. اچھا میں اتنی جلدی آپ کی آج جان نہیں چھوڑوں گا. مجھے پورے سورے سرکار نے سب سے اہم ترین اعلان کیا کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہہ دو. کہہ دیتے کیا مطلب تھا، کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، اللہ کے حبیب نے یہ کب کہا تھا کہ تم میرے اللہ کو مانو؟ بھائی اللہ ماننے میں تو ویسے ہی غنی تھے. 365 اللہ تو پہلے ہی مانتے تھے. اگر سرکار نے کہا ہوتا نا میرا اللہ مان لو تو کہتے ٹھیک ہے ایک اور صحیح. مگر سرکار نے یہ کب کہا کہ میرا اللہ مانو؟ سرکار کہہ رہے ہیں پہلے سارے الہوں کا انکار کرو. یہ جو آج مزاج ہے نا یہ پرانا ہے. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، دشمنوں کو برا نہیں کہتے. بھائی تھکے بیٹھے ہیں آپ حضرات، میں تو ایسے ہی مجلس پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ. میرے نبی نے فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ، پہلے انکار کرو لا الہ، پھر کہو الا اللہ. اب یہیں سے مسئلہ بننا شروع ہو گیا کہ انکار پہلے کرنا پڑے گا، اقرار بعد میں کرنا پڑے گا. بھائی پہلے ظرف کو اس قابل بناؤ کہ پاک مظروف آ سکے. اور کر رہے ہیں تو نبی نے سارے الہوں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار. بہت مشکل ہو گئی انہیں، نہیں مان رہے تھے حضرت نبی مکرم کی بات. اور اس زمانے میں سرکار کا یہ کہنا الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا. گھر بنانا سلیم صاحب کے لیے آسان تھا، گھر چلانا بھی اتنا ہی ہوگا
آسان یا مشکل جتنا بنانا تھا. آپ نے 2 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی, گاڑی خریدنا کتنا مشکل تھا وہ پتہ نہیں, لیکن گاڑی کو باقی رکھنا, چلانا, سنبھالنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. فیکٹری لگائی آپ نے, وہ کتنی مشکلوں سے لگائی, کہاں کہاں سے کیا کیا لون لیے, کیا کیا کیا, اب اس کو چلانا بھی اتنا ہی مشکل ہے. 1,24,000 نبیوں کی محنت کو کہتے ہیں اسلام. کتنا سرمایہ لگا ہے اس کے اوپر, یہ بچے گا کیسے؟ اس کی پالیسی کیا ہے, انشورنس پالیسی کیا ہے اس کا بیمہ کیا ہے, اس کا تحفظ کیا ہے؟ اسلام میں 1,24,000 نبیوں کی محنتیں ہیں, یہ ساری محنتوں کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. اور اس بات کو اگر کسی نے سمجھ کر بیان کیا ہے تو وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ان 4 مصروں میں جناب چشتی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے خلاصہ کر دیا اپنی معرفت کا. 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین کہا ہے. بھائی 50,000 دفعہ آپ نے روایت سنائی ہوگی, ذرا اس کی تشریح بھی سن لیجئے. 5 مرتبہ حسین حسین کہا ہے. معین الدین چشتی 5 مرتبہ حسین کہہ کے بتا رہے ہیں, پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے, سمیٹو گے تو حسین بنے گا. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ. تیسرے مصرے میں کیونکہ یزید کا نام آ گیا تو حسین کا نام نہیں لائے. جس لائن میں یزید کا نام لکھا ہوگا حسین کا نام نہیں لاؤں گا, یہ حسین کی توہین ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کر رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں. تو اگر عقیدہ توحید, نقن صاحب فرماتے ہیں, بڑا حسین جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, علامہ نقن آیت اللہ العظمیٰ تھے, بر صغیر میں اتنا بڑا عالم تھا کہ ایران عراق والے ان سے اجازت مانگتے تھے. جی میں جب حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں بھی پچھلے دنوں تھا, میں نے ان سے نصیحت مانگی, مجھے نصیحت کریں. مجھ سے کہنے لیں اب سے 100 سال پہلے, 80 سال پہلے ہم عراقی اور ایرانی آپ سے پوچھتے تھے, آپ کے علماء سے پوچھتے تھے کہ مسئلے کا حل کیا ہے. اب تم ہم سے پوچھتے ہو, اپنی حیثیت کو پلٹاؤ. جی ہمارا ماضی بہت اچھا گزرا ہے. عزیزان گرامی, ہمیں نقن صاحب کا بہت بڑا نام آیت اللہ العظمیٰ ایسا ہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پہ دلیلیں تو انگنت ہیں. جی ذرہ ذرہ وجود الہی پر دلیل, تھکے تو نہیں ہے نا میری باتوں, ذرہ ذرہ اللہ کے وجود پر دلیل, مگر اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. اطمینان قلب حسینی, اس سے بڑھ کر اللہ کے وجود پر دلیل نہیں ہے. دقت فرما رہے ہیں. اب آپ سورہ کا ترجمہ سنیے. کتنی مرتبہ میں نے اور آپ نے اس کو پڑھا ہے, سنا ہے, مگر میں ترجمہ کرنے سے پہلے دل کر رہا ہے ایک اور اس سورہ کی عظمت پر جملہ کہہ دوں. جی میرے مولا علی سے پوچھا گیا, یا علی قرآن میں آیات تو 6,000 سے زیادہ ہیں, آپ کو پورے قرآن میں کون سے سورے سے عشق ہے؟ فرمایا سورہ توحید سے. اکثر دونوں رکعتوں میں میرے مولا سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرتے. اچھا, جو زیادہ مجلس میں بیٹھتا ہے, جو زیادہ مصلی پر بیٹھتا ہے, جو زیادہ حج کرنے جاتا ہے, جو زیادہ کربلا جاتا ہے, جو زیادہ کام کرتا ہے نا, اس کا زیادہ کام کرنا اس سے عشق کی علامت بھی ہوتا ہے.
اسی کام سے عشق کی علامت بھی ہوا کرتا ہے. اور جو جس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اثرات اس میں آ رہے ہوتے ہیں. بھائی میں 2 گھنٹے اگر گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو ہر کچھ دن بعد ہر دن امام حسین کی مجلس میں جاتا ہو، جس نے 70 سال تک حسین حسین سنا ہو، اس کے کردار سے حسینیت کیسے نہیں جھلکے گی؟ خود بخود کا مسئلہ ہے، یہ آٹومیٹک کا مسئلہ ہے، خود بخود ہے. دیکھو میرے مولا سورہ توحید کو زیادہ پڑھتے ہیں، عشق ہے علی کو سورہ توحید سے. آپ متفق ہیں یہ بات آگے بڑھے؟ جی سورہ توحید سے میرے مولا علی کو عشق ہے. تو جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا انسان کو، اب میں لفظ اور اچھا کر لیتا ہوں جی، عاشق کو معشوق کی صفات سے بھی عشق ہوتا ہے. وہ کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ ایسے کھانا کھاتے ہیں، وہ مثال کے طور پہ چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں، انہوں نے انگوٹھی اس انگلی میں پہنی ہوئی ہے، وہ فلاں رنگ کے کپڑے زیادہ پسند کرتے ہیں. عشق تو یہی ہے بھائی. عاشق کو تو سوائے معشوق کوئی نظر ہی نہیں آتا نا. یہ لفظ اتنا بدنام کر دیا بعض ناکام عاشقوں نے، ورنہ کوئی پوچھے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے؟ حسین سے. کوئی پوچھے کہ عشق کسے کہا؟ اتنا جیسے سیاست کا لفظ جو ہے نا، کچھ غیر سیاسی لوگوں نے اتنا اس کو استعمال کیا، کچھ غیر سیاسی لوگوں نے اتنا لفظ سیاست کو استعمال کیا کہ اس کا مطلب ہی بدل دیا. سیاست یعنی منافقت، سیاست یعنی جھوٹ، جبکہ سیاست سے بڑی تو عبادت نہیں ہے. اگر سیاست اچھی چیز نہیں ہوتی تو کبھی بھی معصوم کو سیاستدان نہ کہتا. میرے 10ویں امام نے آئمہ کو کہا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں. زیارت جامعہ جا کے پڑھیے. انتم ساست العباد، آپ بندگان الہی میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں. یہ ایک امام معصوم اہل بیت کو کہہ رہے ہیں. تو لفظ سیاست کو ہمارے غیر سیاسی، میں تو ان کو غیر سیاسی کہوں گا نا، جن سیاست کے سین سے جو آشنا نہ ہو وہ سیاست میں قدم رکھتے ہیں. تو پھر حال یہی ہونا تھا. اسی طرح عشق کو نہ جاننے والے لوگ، ناراض تو نہیں ہیں آپ میں تو کوئی سیاسی نہیں ہے ماشاءاللہ. ہماری قوم کا تو بڑا عجیب المیہ ہے، کہتے ہیں جی سیاست دین سے جدا ہے، اور ساری انجمنوں میں سیاست ہیں، ساری سنگتوں میں سیاست ہیں، سارے امام بارگاہوں میں سیاست ہیں، ساری مسجدوں میں سیاست ہیں، اور سیاست دین سے جدا ہے. ہر جگہ سیاست، ہر جگہ جوڑ توڑ، ہر جگہ لابنگ، ہر جگہ الیکشن، فلاں کو جتوانا ہے، فلاں کو ہروانا ہے. سیاست دین سے جدا ہے. یہ کیسی 2 طرح کی باتیں ہیں بھائی؟ دقت فرما رہے ہیں. مفہوم عشق، توجہ چاہوں گا، تشریف لائیں گے بزرگ کو بٹھائیں گے. مفہوم عشق کوئی اگر جاننا چاہتا ہے تو اسے حسین کو سمجھنا ہوگا. علامہ اقبال فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. جناب سیدہ کے لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. اب اگر آپ دقت کر رہے ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، علامہ اقبال نے اس آن میں کب کہا ہے کہ یہ صرف حسین کی ماں ہے؟ علامہ اقبال نے 3 بچوں کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ زینب کی ماں، یہ حسن مجتبیٰ کی ماں، یہ حسین مظلوم کی ماں، 3 کاروان عشق کے سالار ہیں. آن میں تو بھائی جب آن کہا ہے علامہ اقبال نے تو مجھے وسعت مل گئی نا سوچنے کی. اگر علامہ اقبال نے نام لے دیا ہوتا، مادر حسین کہہ دیا ہوتا، تو پھر امام حسین سے ہٹ کے ہم سوچتے ہی نہیں. لیکن انہوں نے آن کہا ہے، تو جس کی زہرا ماں ہے، علامہ اقبال کا اشارہ ان کی طرف ہے. اور پھر میں علامہ اقبال کے اشعار سے ہی، اب میرا مضمون تو مجھے کچھ دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن میں بات کی ہے تو اس کو ذرا نبھاؤں.
اس آن کے اندر علامہ اقبال سے کی مراد مولا حسین بھی ہیں، مولا حسن بھی ہیں، جناب سیدہ زینب بھی ہیں، لہذا فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. بھئی تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے. حدیث عشق دو بابست، علامہ اقبال کا کلام سنا رہا ہوں. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں. ایک داستان کو لکھا ہے حسین نے، ایک داستان عشق کو لکھا ہے زینب نے. تو اب یہاں مادر آن مرکز پرکار عشق، یہاں جناب زینب بھی مراد ہے، امام حسین بھی مراد ہے. اور امام حسن کیسے مراد ہیں؟ اسی کلام میں آپ نے یہ کلام پڑھا ہے تو جا کے اور ذرا دوبارہ دیکھیے گا. اسی کلام کے آگے بڑھ کر کہتے ہیں علامہ اقبال، یہ کلام کوئی 30-40 اس کے اندر مصرے ہیں. جو کلام پڑھ رہا ہوں میں اس میں 30-40 مصرے ہیں. فرماتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اسی کلام میں، فرماتے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم. بھئی تھوڑا توجہ بڑھائیں گے، امام حسن مجتبیٰ کو یاد کر رہے ہیں علامہ اقبال. آن یکے شمع شبستان حرم، یہ جو میں نے آن کہا ہے نا، اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو میں نے آن کہا ہے اس کی تشریح کر رہا ہوں. علامہ اقبال خود اس آن کی تشریح کر رہے ہیں. آن یکے شمع شبستان حرم، وہ جو جس کی ماں حسین، جس کی ماں زہرا ہے نا، وہ ان میں سے ایک، آن یکے ان میں سے ایک جو حرم الہی کی شمع ہے، جس کے نور سے حرم الہی منور ہے. علامہ اقبال امام حسن کا تعارف کروا رہے ہیں. آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے بہترین مخلوق اور بہترین امت یعنی امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا. مٹ جاتی امت مصطفیٰ اگر حسن مجتبیٰ نہ ہوتے. ہاں یکے دوسرے دو مصرے سنیے گا، میں یہ 4 مصرے امام حسن کے بارے میں. آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے خیر الامم کو بچایا، مرنے سے بچایا. وہ کون؟ تانشیند آتش پیکاروں کی، یہ جو امت کو بچایا ہے نا مرنے سے امام حسن نے. بتا رہے علامہ اقبال کا عقیدہ سنا رہا ہوں آپ کو. علامہ اقبال کے عقیدے کے مطابق میرے مولا حسن نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے. بھئی توجہ بڑھائیں اپنی. مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے امام حسن نے بیعت کر لی تھی. میں کہتا ہوں اگر آپ پاکستان کو مانتے ہیں تو مصور کو بھی مانتے ہیں، پھر اس کے عقیدے کو بھی مانیے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ امام حسن نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی، یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح یہ جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے. چوتھا مصرع سنیے گا. تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگی. حسن مجتبیٰ نے تخت و تاج کو لات ماری تھی، بیعت نہیں کی تھی. تو مفہوم عشق اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو عاشق گھرانہ تو یہ گھرانہ ہے نا. عشق تو ان سے کوئی سیکھے. یہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عقل تو کھڑی رہ گئی، چھت کے اوپر دیکھتی رہ گئی. علامہ اقبال نے عقل کہا ہے نمرود کی بہن کو. وہ چھت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، عقیدہ اس کا بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم کا تھا. ہاں جی، وہ کھڑی رہی، ڈالا گیا حضرت ابراہیم کو آگ میں، وہ کھڑی دیکھتی رہی. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عقل ابھی لب بام تماشائے لب بام رہی. جی وہ تو دیکھتی رہی عقل تو، اور عشق جل گیا، عشق کود گیا. جی یہ عشق کے مفہوم کو، اچھا لفظ عشق جو ہے نا، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے اسے بدنام کر دیا، ورنہ لفظ عشق جتنا مقدس لفظ ہے